آخری رات ہے، کل خبر نہیں کیا ہو جائے۔ سب نے کھڑے ہو کے حلف اٹھایا کہ ہمارے لاشیں حسین کے قدموں میں گر جائیں گے۔ ان اصحاب و احباب کی بیویوں نے بآواز بلند کہا، ہماری غیرت کب گوارا کرتی ہے کہ رسول کی بیٹیاں قیدی بنے اور ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہو جائیں۔ جڑ کے دیکھا کہ بی بی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی ہے۔ جو گھوڑا بھی کسی کو لے کے گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا۔ میرے بابا کو نہ لے جا، میں تو رات دن کے بغیر سو نہیں سکتی۔ اور جب لاشا علی اکبر کا اٹھا کر خیمے میں واپس آئے ہیں تو سر اور داڑھی کا ایک بار بھی سیاہ نہ تھا۔ یہ نیزہ نکال دیں پھل سینے میں سے، میں ایک بار پھر حملہ کرتا ہوں۔ امام علی مقام نے جو نیزے کا پھل نکالا، خون کا فوارہ نکلا، روح قفس انسری سے پرواز کر گئے۔ 10 محرم الحرام کی عاشور کی رات آ گئی، شب عاشور آ گئی۔ آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا، اپنے بھائی حضرت امام حسین کے خیمے میں گئیں دیکھنے کے لیے کہ بھائی تنہا بیٹھا ہے۔ آپ ٹیک لگا کر تنہا شب عاشور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ آپ کو خیال آیا کہ میں اہل بیت کے خیموں میں جاؤں، بھائی عباس سے کہوں اور دوسروں سے کہوں کہ حسین اکیلا ہے، آخری رات ہے، کل خبر نہیں کیا ہو جائے، اور رات خیمے میں حسین اکیلا ہے، کوئی تو اس کے ساتھ بیٹھا۔ جب یہ کہنے گئی تو سارے اہل بیت کے جوان حضرت عباس کے گرد جمع ہیں۔ وہ باہر دروازے کے ساتھ تیگ لگا کے اندھیرے میں سننے لگی۔ عباس علمدار ان سے فرما رہے ہیں، اہل بیت کے جوانوں کل کیا کرو گے؟ وہ کہہ رہے ہیں حسین کی خاطر کب جائیں گے؟ وہ پوچھ رہے ہیں میرے پاس عہد کرتے ہو، حلف کرتے ہو؟ سب نے کھڑے ہو کے حلف اٹھایا کہ ہمارے لاشیں حسین کے قدموں میں گر جائیں گے، اور جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے اس وقت تک ہم شاہ حسین کی طرف، امام حسین کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھنے نہ دیں گے۔ حضرت سیدہ زینب کا دل خوش ہوا کہ اہل بیت کے جوان میرے بھائی حسین کے لیے حلف لے رہے ہیں۔ پھر آپ گئی اصحاب حسین کی طرف، جو باقی اہل بیت کے علاوہ جو اصحاب اور احباب میں سے آئے ہوئے تھے۔ ادھر دیکھا تو ادھر حبیب ابن مظاہر کے گرد سارے اصحاب و احباب جمع ہیں، اور حبیب ابن مظاہر پوچھ رہے ہیں کہ کل کیا کرو گے؟ ایک ہی سوال ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لاشیں حسین کے قدموں پر گر جائیں گے، جب تک ہم میں سے کوئی ایک زندہ ہے اس وقت تک ہم حسین کو میدان کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ عہد ہو رہے ہیں، حلف ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد چل کے آپ امام علی مقام کی بارگاہ میں گئی، اور امام علی مقام کے پاس پہنچی تو حبیب ابن مظاہر آئے۔ آپ نے فرمایا اپنے خیمے میں بیٹھے۔ امام علی مقام نے حبیب ابن مظاہر کو بلا کے کہا، حبیب ابن مظاہر کل میں شہید ہو جانے والا ہوں، میرے بعد اہل بیت کا قافلہ اور رسول کی شہزادیاں اسیر بنا لی جائیں، اہل بیت کے لوگ قیدی بنا لیے جائیں گے۔ تم جا کے اپنے اصحاب و احباب کے خیموں میں کہو جس جس کی بیویاں ساتھ آئی ہیں وہ محفوظ مقام پر فلاں قبیلے میں چلی جائیں، رات ہی میں محفوظ مقام پر فلاں قبیلے میں بھیج دو۔ اور پھر آپ نے سب کو جمع کر کے کہا کہ یہ یزیدی لوگ میرے خون کے پیاسے، تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، جہاں جہاں حفاظت کی جگہ ملتی ہے اجازت ہے
اپنے نانا کے حضور قیامت کے دن تمہاری وفاداری کی گواہی دوں گا مگر تمہیں آزاد کرتا ہوں جا سکتے ہو. سب نے کہا حسین ہم ایسے بے وفا تو نہیں ہیں, بے وفا تو نہیں کہ آپ کو چھوڑ کے جانے بچا کے چلے جائیں. پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نہیں جاتے تو اپنی بیویوں کو محفوظ مقام پہ بھیج دو, مستورات کو. حبیب ابن مظاہر نے جا کر سیدہ زینب فرماتی جا کر اپنی بیویوں کے خیمے میں اعلان کیا کہ امام علی مقام کا حکم ہے کہ کل وہ شہید ہونے والے ہیں, رسول کی شہزادیاں اسیران کربلا ہوگی, تم آزاد محفوظ جگہ پہ چلی جاؤ. تو ان اصحاب و احباب کی بیویوں نے بآواز بلند کہا ہماری غیرت کب گوارا کرتی ہے کہ رسول کی بیٹیاں قیدی بنے اور ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہو جائیں. تم حضور کے شہزادوں پہ قدموں پہ لاشیں گرانا, ہم شہزادیوں کے قدموں پہ لاشیں گرائیں گے. عاشور کا دل چڑھ گیا. یکے بعد دیگرے احباب و اصحاب شہید ہوتے رہے. پھر اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوان اور گلشن رسول کے خوبصورت پھول مسلے جانے لگے. یکے بعد دیگرے سب شہید ہونے لگے. جب ہر کوئی اپنے اپنے وقت پر جام شہادت نوش کر چکا تو آخر میں حضرت علی اکبر کی بات آئی. اجازت مانگی, امام علی مقام نے ان کے سر پہ امامہ بندھوا دیا. تلوار تھما دی, دعاؤں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رخصت کیا. مصطفیٰ کا یہ شہزادہ شبیہ مصطفیٰ شیر اہل بیت کا جس طرف جاتا تھا یزیدی بھیڑوں بکریوں کی صفوں کو چیر کے بھگا دیتا تھا. پشتے کے پشتے لگ رہے تھے. اس مرد حر, اس جوان شبیہ مصطفیٰ کے سامنے آ کر جنگ کرنے کی کسی میں جرأت نہ تھی. فردن فردن لڑائی ہوتی رہی, ہر یزیدی واصل جہنم ہوتا رہا. بالآخر وقت آیا, یزیدیوں نے بہت بڑے لشکر کی شکل میں اجتماعی حملہ کیا. آپ نیچے آ گئے. آپ کے سینہ مبارک میں بہت بڑا نیزہ پیوست ہو گیا. پیاسے تھے, نیزہ پیوست ہوا تو زور سے آواز آئی یا بتا ابا جان. امام علی مقام چل رہا گئے, تیزی سے پہنچے, جا کے اپنے شہزادے علی اکبر کے جسم مبارک کو گود میں رکھا. زبان پوچھا ابا جان اگر پانی کچھ مل جائے تو میں پھر دیر تک مقابلہ کر لوں, پیاس ہے. فرمایا بیٹا ہمیں بھی پیاس ہوتی تھی تو ہمارے نانا اپنی زبان چسا کے پیاس دور کرتے تھے, میں وہی زبان آپ کو چسا سکتا. زبان ان کے منہ میں رکھ دی, وہ چوستے رہے چوستے رہے. جب سیراب ہو گئے تو عرض کرنے لگے ابا جان اب مجھے چھوڑ دیں, یہ نیزہ نکال دیں پھل سینے میں سے, میں ایک بار پھر حملہ کرتا ہوں. امام علی مقام نے جو نیزے کا پھل نکالا, خون کا فوارہ نکلا, روح قفس انسری سے پرواز کر گئے. اتنا بڑا جسم اطہر لے کے امام علی مقام آ رہے تھے کہ ان کے قدم کربلا کی زمین پر اس طرح گھسٹتے آتے تھے. ابن اساکر روایت کرتے ہیں کہ امام حسین جب علی اکبر کو لینے خیمے سے نکلے تھے, 56 برس عمر تھی مگر سر انور اور داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا. اور جب لاشا علی اکبر کا اٹھا کر خیمے میں واپس آئے ہیں تو سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سیاہ نہ تھا. غم دو حسین کو پورا کر دیا اور جوان بیٹے کی رخصتی نے حسین کو نکال کر دیا. امام علی مقام خود تیار ہوئے,
شمشیر علی شیر خدا امامہ مصطفیٰ سر پہ باندھا گھوڑے پہ بیٹھنے لگے. سیدہ زینب ہاتھ جوڑ کے سامنے آ گئی. عرض کیا بھائی حسین خدا کے لیے کہ التجا قبول کر لو. اپنی اماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ. فرمایا بہن زینب کیا التجا ہے؟ عرض کیا میرے پاس جوان بیٹے تو نہیں ہیں, جوان سب قربان ہو چکے, میرے 2 چھوٹے ننھے ننھے بیٹے. میں آپ کو اپنی ماں فاطمہ کے لاڈلے کو کبھی میدان میں جانے نہ دوں گی جب تک اپنے 2 چھوٹے بیٹے قربان نہ کر دوں. پہلے ان کو بھیج لینے دے. امام علی مقام نے فرمایا بہن زینب کیا کہتی ہو, یہ نہیں ہوگا. دوڑ کے حضرت عباس علمدار کے پاس گئی, ہاتھ جوڑ دیا, عرض کیا بھائی جان میں اپنے 2 شہزادے قربان کیے بغیر اپنی ماں فاطمہ کا شہزادہ حسین جانے نہیں دوں گی, خدا کے لیے میرا کام کروا دو. انہوں نے آ کے ہاتھ پاؤں جوڑ دیے, پکڑ دیے. عرض کیا امام علی مقام خدا کے لیے زینب بی بی کے شہزادوں کی قربانی قبول کر لے. آپ نے فرمایا بہن زینب ابھی 1-2 گھنٹے کی بات رہ گئی ہے, میں نے تو چلے ہی جانا ہے, ان 2 شہزادوں کو کیوں قربان کرتی ہو, ساتھ رکھنا. بی زینب نے کہا حسین اگر یہ آپ چلے گئے تو ان شہزادوں کو کیا کرنا ہے, کسی اور کو آباد رکھ کے کیا کرنا ہے, یہ پہلے قربان ہوں گے پھر آپ جائیں گے. تکرار رہا, پاؤں پکڑ لیے, بڑی بہن نے پاؤں پکڑ لیے, نیت کی. امام علی مقام نے بالآخر التجا قبول کی. بوجھل دل اور دکھی دل کے ساتھ خاموش ہو گئے. دعا کے ساتھ 2 ننھے رخصت ہوئے. یزیدی لڑکے اور کہتے تھے کہ اب بڑا کوئی نہیں بچا تھا, مگر 2 ننھے شہزادے شہزور اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے. انہوں نے بھی کئی جہنمیوں کے پشتے لگا دیے. بالآخر ان کی بھی شہادت کا وقت آ گیا. بالآخر امام علی مقام خیموں میں جا کر شہزادیوں کو ملے, وصیت کی کہ میرے شہادت کے بعد تم کو اسیر بنا لیا جائے گا, خیموں سے باہر نہ آنا. اور صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے نانا کے دین کی لاج جھنڈا بلند رکھنا. دعائیں دی, ان کو وصیت کی آخری خطبہ نصیحت کا پڑھا. اللہ کے حضور رخصت ہو گئے, گھوڑے پر بیٹھے. گھوڑے کو ذوالجناح کو اشارہ کیا چلے, مگر وہ نہیں چلتا. اس کی لگام کھینچی, وہ نہیں چلتا. ایڑیاں ماری, وہ نہیں چلتا. زور سے لگام کھینچی, نہیں چلتا. جب لگام کھینچتے ہیں تو گھوڑا ذوالجناح نیچے کی طرف دیکھتا ہے. جب اس کو تنابیں کھینچتے ہیں گھوڑا نیچے کی طرف دیکھتا ہے. امام علی مقام نے جھک کے جو نیچے دیکھا کہ کیا ماجرا ہے, جھک کے دیکھا کہ بی بی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی ہے. گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی, گھوڑے سے میٹھی میٹھی زبان میں فرما رہی ہیں ذوالجناح ادھر جو گھوڑا بھی کسی کو لے کے گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا, میرے بابا کو نہ لے جا, میں تو رات ان کے بغیر سو نہیں سکتی, ان کے سینے پہ لیٹتی ہوں. اگر آج میرا بابا پلٹ کے نہیں آئے گا تو میں سوؤں گی کہاں. گھوڑے سے ہم کلام ہیں. امام علی وہ کر آئے, ان کو سینے سے لگایا, پیار کیا, اٹھا کے بی بی زینب کے سپرد کیا کہ زینب بہن یہ سکینہ میری امانت ہے, اسے میرے
آواز سینے سے لگائے رکھنا. امام علی مقام رخصت ہو گئے اور پھر وہ وقت آیا جب فوق العرش سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ وقت آیا کہ حسین نے سر انور سجدے میں رکھا, کفر کی تلوار چڑھی, آواز آئی کہ اے نفس مطمئنہ, اے حسین, اے روح حسین, تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا, تو نے امامت کا حق ادا کر دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح کی آواز آئی, بیٹا حسین تو نے میرے دودھ کی لاش رکھ لی. علی مرتضیٰ کی آواز آئی, حسین تو نے میرے خون کی لاش رکھ لی. صاحب گنبد خضرا کی آواز آئی, حسین تو نے میرے کندھوں کی لاش رکھ لی. خدا کی بارگاہ سے آواز آئی, حسین تو نے میری بندگی کی لاش رکھ لی. لوٹا قدسیان فلک کو تجھ پہ فخر ہے, امامت کو تجھ پہ فخر ہے, ولایت کو تجھ پہ فخر ہے, ابدیت کو تجھ پہ فخر ہے, بندگی کو تجھ پہ فخر ہے, تقویٰ کو تجھ پہ فخر ہے, قیادت کو تجھ پہ فخر ہے. اے حسین ابدیت کو تجھ پہ فخر ہے, اور حسین عبادت کو تجھ کو فخر ہے, اور آج سجدے کو تجھ پہ فخر ہے, اور حسین آج خود خدا کو تجھ کو فخر ہے. امام علی مقام کی شہادت کے ساتھ داستان کربلا ختم ہو گئی.